بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ احسان رہتا ہے، اور اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اس دنیا میں آنے پر وہ بہت ہی کم ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا میں جو بھی کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم ایمان لائے تو ایمان لانے کے اوپر ہم نے یہ بھی کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو ہمارے بارے میں تقدیر ہے، میرے بارے میں جو اچھائی کا فیصلہ ہوگا یا برائی کا فیصلہ ہوگا تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں ہمارے لیے اچھائی ہے۔ آج دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہر چوتھا یا پانچواں آدمی ذہنی مریض ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ذہنی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کو ذہنی پریشانی اور ڈپریشن اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے مزاج کے مطابق، اس کے طبیعت کے مطابق کوئی کام نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں جگہ کوئی پلاٹ لے لوں اور اسے نہیں ملا تو اس کا دماغ پریشان ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ نوکری چاہتا ہے کہ میری فلاں جگہ نوکری لگ جائے، وہ نہیں ہوئی۔ کہیں اپنی شادی کرانا چاہتا ہے، وہاں نہیں ہوئی، ڈپریشن کا شکار ہو گیا، ذہن اور دماغ خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ بہت ساری وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں۔ اپنے گھر میں کوئی حالات ایسے ہو گئے، کسی سے بول چال ہو گئی، اپنے بڑے نے کچھ کہہ دیا تو اس کی وجہ سے بہت سے انسان پھانسی کے پھندوں تک کو چوم لیتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری طبیعت کے مطابق یہ کام کیوں نہیں ہوا۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے وہی اچھا ہے، یہی میرے حق میں تھا، تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حل بتلایا، اور شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈپریشن سے نکلنے کے بہت سارے حل بتلائے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم سکون چاہتے ہو، اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتے ہو تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے جڑ جاؤ۔ جب اللہ سے جڑ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو سکون دے گا، اور اصل دل کا سکون ہی ہوتا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے آدمی کہ جن کے پاس بہت دولت ہے، نعمتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن رات کو سونے کے لیے ان کو بھی دوائی لینی پڑتی ہے سونے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر سکون نہیں ہے، اس کا دل سکون سے نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنا علاج کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ مال کو کمانے کے لیے لگتا ہے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو جائے، اور وہ سکون اسے ملتا ہی نہیں۔ تو بھئی مال کسی لیے کمایا جا رہا ہے؟ تاکہ سکون حاصل ہو، اور وہ سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے اس گھٹنے میں درد ہے اور ہم اس گھٹنے کے اوپر دوائی لگا رہے ہوں۔ تو اللہ نے بتلایا کہ بھئی اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر کو لازم پکڑ لو اور میری طرف آؤ، مجھے یاد کرو، تو پھر دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر کیسا سکون دیتا ہے۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے، ذہنی پریشانی اور الجھن ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے مانگو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کیسے تمام پریشانیوں اور الجھنوں کو ختم کرتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، فرمایا علیکم بمجالس العلماء واستمع کلام الحکماء، کہ تم علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ لو اور حکماء جو اچھی دین کی باتیں بتلاتے ہیں ان کی باتوں کو غور سے سنو۔ یہاں آ کر بھی سکون ملتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کوئی دینی جلسہ ہوتا ہے، دینی محفل ہوتی ہے، دین کی بات بتلائی جاتی ہے، تو عام طور پر وہاں اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر سکونت اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں۔ تو جب اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برستی ہیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے، اور دلوں کو سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے۔ اسی لیے جب انسان ٹینشن سے دور ہوتا ہے تو اس کو نیند بھی اچھی آتی ہے، اور جب ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان ٹینشن کو بالکل ہی ختم کر دے۔ اگر کسی انسان کے اندر سے بالکل ٹینشن ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ کسی کام کے بھی لائق نہیں رہے گا۔ پھر اگر وہ کسی امتحان میں یا کسی پیپر میں فیل ہو جائے گا تو یہ سوچے گا کہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ہمیں فلاں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کیونکہ ٹینشن نہیں لینی ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی ٹینشن تو ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ مقام اور بلندی، کچھ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، اور محنت کے لیے ظاہر سی بات ہے تھوڑا ذہن کے اوپر دباؤ آئے گا۔ لیکن اتنی ٹینشن لینا کہ انسان نہ سو رہا ہے نہ جاگ رہا ہے، اپنا کھانا پینا سب سے بولنا چالنا ہی بند کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور وجہ، ایک اور اس کا علاج فرمایا ہے ہمارے بزرگان دین نے، وہ عجیب علاج ہے، آپ بھی سن کر کے اسے حیرت میں رہ جائیں گے۔ وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ٹکڑے سے اس کا علاج فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے اجمع الایاس مما فی ایدی الناس، کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس جو کچھ ہے، ان سب سے آپ سب لوگ مایوس ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ۔ اپنے دل اور دماغ میں یہ بات ڈال لو کہ میرے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مجھے کچھ نہیں دے سکتا، جو کچھ کروں گا میں خود کروں گا، میرا بیٹا بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی مجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ ذہنی الجھن اور پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کے لیے فلاں کام کیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، اس لیے پڑھایا ہے تاکہ یہ ان کو نوکری ملے اور یہ مجھے کچھ دیں۔ پھر جب ان کے اوپر وہ وقت آتا ہے اور ان کی نوکری لگ جاتی ہے تو وہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، آپ سے کوسوں دور، میلوں دور چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسروں ملکوں تک چلے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ ٹینشن میں ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، اتنا سب کچھ کیا، اور اس نے ہمارے لیے یہ کیا کہ ہمارے پاس بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 2 جملوں میں فرما دیا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، ان سب سے نا امید ہو جاؤ کہ کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شک ان کو پڑھاؤ، ان کے لیے اچھا کرو، لیکن اس امید کے ساتھ نہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، بلکہ اس امید کے ساتھ کہ ہم نے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، اب یہ کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین کے شیخ اور مرشد ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم لوگوں کو سکون حاصل ہو جائے؟ فرمایا جی بالکل بتلائیں۔ فرمایا کہ لوگوں سے نا امید ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھ سے بھی تم لوگ نا امید ہو جاؤ کہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ انسان کو جب بھی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں نے اس کے لیے تو یہ کیا، اس نے ہمارے لیے یہ کیوں نہیں کیا، میں اس کے لیے اس کے گھر جب گیا تھا تو فلاں چیز لے کر کے گیا تھا، یہ ہمارے لیے یہاں جب آیا تو کچھ بھی نہیں لے کر کے آیا، میں نے اس کی اتنی خدمت کی، یہ ہمارے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں اس کے لیے یہ فلاں ہدیہ لے کر کے گیا، اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سکون چاہتے ہو تو کیا کرو، لوگوں سے نا امید ہو جاؤ، وہ لوگ کوئی بھی ہوں، اپنے ہوں
دوسرے ہوں، غیر ہوں، دور کے ہوں یا قریب کے ہوں، انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری زندگی میں سکون دے گا، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار انشاءاللہ ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔